بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرام وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی مدد ماغدائے تو سلطان دو عالم ہستی اسکدارے فرمایا شہدینا مدد ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی جس سورت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اس کا نام سورۃ العصر ہے۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ اس سورت کا نام یہ رکھا گیا زمانہ۔ اس سورت میں سب سے پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ اہل عرب کا یہ مزاج تھا کہ جب انہیں کوئی بڑی بات بولنی ہوتی، اہم بات بیان کرنی ہوتی، تو وہ پہلے قسم کھاتے تھے پھر اس بات کو بولتے تھے۔ یہی چیز ہمارے یہاں بھی رائج ہے کہ سامنے والے بندے کو جب ہم کسی چیز پر یقین دلانا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، پھر اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ تو قسم آدمی ذکر کرتا ہے کہاں؟ جہاں سامنے والے شخص کو کسی بڑی بات کا یقین دلانا ہو۔ یہ انسانوں کا عام مزاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی باتیں اہم بیان فرمائی وہ سب کی سب اہم ہیں۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ اہم نہ ہو، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی ہیں جو اہم سے بھی اہم ہیں۔ ان باتوں کو جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو پہلے قسم ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد یا تو عام زمانہ ہے، اور زمانے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ کیونکہ بدلتے زمانے میں ایسی انوکھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور انہیں دیکھ اور سمجھ کر اسے اپنے رب کی قدرت پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلا یوں دیکھیں، پہلے زمانے میں کیا کسی کے خواب و خیال میں یہ چیز تھی کہ ہندوستان کا شخص یہیں رہ کر کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات کر لے گا؟ کسی کے گمان میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن آج ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے یہ سہولت پیدا ہو گئی۔ یہ ایک انوکھی چیز ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ اس عجیب چیز کی ایجاد کا خیال اور اس کے ایجاد کا طریقہ جس نے ڈالا اسے اللہ کہتے ہیں۔ اسی نے یہ خیال پیدا کیا، تب پھر بنانے والے نے بنایا۔ یہ عجیب اور انوکھی چیز دیکھا تو دیکھ کر کے آدمی کو اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے۔
تو زمانے میں چونکہ انوکھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور انہیں دیکھ کر بندے کو اللہ کی قدرت پر، اس کے علم پر اور اس کی ارادے پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو یا تو مراد یہ کہ قسم ہے زمانے کی، عام زمانے کی قسم یاد فرمائی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ قسم ہے اللہ کے پیارے رسول آقائے کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی، کہ ہر زمانہ مراد نہیں بلکہ وہ زمانہ مراد ہے جو آقائے کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضور کا زمانہ جو آج سے 1450 سال تقریباً پیشتر کا زمانہ، اس زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ یوں تو زمانے میں انوکھی چیزیں، عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس زمانے کو دیکھیے وہ کتنا مبارک زمانہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب دنیا میں جلوہ گر کر دیا ہے۔ وہ کتنا مبارک زمانہ ہے، اسی زمانے میں اللہ نے اپنی آخری کتاب بندوں کی ہدایت کے لیے اتار دی ہے۔ وہ کتنا مبارک زمانہ ہے کہ اس میں وہ رسول آیا جو خاتم پیغمبران ہے۔ اس لیے قسم یاد فرمائی کس کی؟ زمانہ محبوب کی قسم یاد فرما لی۔ قسم کے بعد آدمی کو انتظار ہوتا ہے بات کون سی کہی جا رہی ہے، بتایا کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے بعد اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ قسم کے بعد بیان ہے بے شک انسان وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ خیال پیدا ہوتا ہے اے پروردگار تو نے انسان کی فضیلت تو یہ بتائی کہ ساری مخلوق میں سب میں افضل ہے، یہ ساری مخلوق پر برتری رکھتا ہے، جو ساری مخلوق پر برتری رکھتا ہے تو اس کے بارے میں فرماتا ہے لفی خسر، یہ نقصان میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ خسارے میں ہے۔ بار الہ آخر کیوں یہ گھاٹے میں کیوں ہے، یہ خسارے میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے۔ عقل سے آدمی اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کرتا ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ اچھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے عقل حکم دیتی ہے اسے تم کرو، اور بری چیز سے عقل روکتی ہے اسے نہ کرو۔ لیکن جہاں عقل انسان کے اندر موجود ہے وہیں انسان کے اندر خواہش بھی موجود ہے، نفس بھی موجود ہے۔ اب اس کا نفس انسان کی اپنی خواہش وہ اسے بہکاتے ہیں اور وہ اسے برائی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ عقل کہتی ہے برائی نہ کر، لیکن اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی خواہش وہ اسے برائی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ برائی کی طرف کیسے لے کر کے جاتے ہیں اسے بھی دیکھیں آپ۔ انسان نفس و خواہش کی پیچھے پڑ کر عقل کی پاکیزہ رہنمائی کو کیسے چھوڑ دیتا ہے۔ آقائے کریم علیہ السلام کا وہی پاک مبارک زمانہ ہے، حضور نے اس وقت کی سپر پاور حکومت ہرقل کو، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، ہرقل کو خط بھیجا کہ تم ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ یہ ہرقل انگریز تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتا تھا، وہ آسمانی کتابوں کو پڑھنا جانتا تھا، وہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ اس نے یہ چیز پڑھ رکھی تھی کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ تشریف لائیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا۔ یہ ساری چیزیں وہ جانتا تھا۔ جب حضور کا خط اس تک کے پہنچا، اس نے اس خط کو دیکھا، لوگوں سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور جب معلومات حاصل کی اور اسے یقین ہو گیا یہ آخری نبی ہی ہیں،
اور ان پر ایمان لانا یہ ہم پر فرض ہے۔ اس نے حضور کو نبی جان لیا، حضور کو پہچان لیا، ایمان لانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ کس نے رہنمائی کی تھی؟ اس کی اپنی عقل نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ بادشاہ تھا، اس نے اپنے سارے وزیروں گورنروں کو جمع کیا، بڑے بڑے امیروں کو جمع کیا، اور انہیں جمع کرنے کے بعد پورے محل کے سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے۔ پھر ان کے سامنے اس نے یہ بات رکھی کہ آخری نبی جن کے انتظار میں ہم بھی ہیں ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ مکے میں ان کا ظہور ہوا ہے، نام نامی ان کا محمد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی ان پر ایمان لے آؤ اور میں بھی ان پر ایمان لے آؤں۔ یہ پیشکش کی کس نے؟ خود ہرقل نے، اس کی عقل نے اسے رہنمائی کی تھی، مان لو۔ لیکن جب اس نے یہ پیشکش کی، اس کے وہ وزیر، وہ گورنر، وہ امیر جو اس کی بات پر ہمیشہ لبیک کہا کرتے تھے، وہ اس کے سامنے سے یوں بدک کر کے اٹھے جس طرح سے گھوڑا بدک کر کے اٹھا کرتا ہے، اور وہ دروازوں کی طرف بھاگے۔ لیکن اس نے اسی خطرے کے پیش نظر کہ یہ کہیں فرار نہ ہو، سارے محل کے دروازے بند کروا دیے تھے۔ جب انہیں دروازے بند ملے، واپس پھر بلوایا۔ عقل یہ کہہ رہی تھی مان لو، آخرت اچھی ہو جائے گی، جنت مل جائے گی۔ لیکن اب خواہش سامنے آئی کہ اگر میں مان لیتا ہوں تو پھر یہ اتنے سارے جو لوگ ہیں یہ میرے باقی ہو جائیں گے، پھر میری حکومت باقی نہیں رہے گی، میری سلطنت باقی نہیں رہے گی، مجھے تخت چھوڑنا پڑے گا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یہ اس کی خواہش تھی۔ عقل کہہ رہی تھی مان لو، لیکن خواہش عقل پر غالب آئی، اس نے اپنی رائے بدل دی۔ اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ان پر ایمان لانے کا حکم دے رہا تھا؟ نہیں نہیں، میں تو تمہیں اپنے دین میں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، اور مجھے تمہاری مضبوطی کا اندازہ ہو گیا، تم اپنے دین پر مضبوط ہو، اس لیے تم جس دین پر ہو اسی پر رہو۔ خود بھی اسلام نہیں لایا، اوروں کو بھی اسی دین پر رہنے پر راضی ہو گیا۔ کیوں؟ خواہش کے پیچھے چل کر۔ قرآن مجید ایسو ہی کو فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے۔ کون سا انسان؟ جو عقل کی صحیح رہنمائی کو چھوڑ دے اور نفس و خواہش کا پیروکار بن جایا کرتا ہے، ایسا انسان گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں پڑ گیا، وہ گھاٹے کا شکار ہو گیا۔ اور بھی آپ تاریخ کے حوالے سے اس طرح کی صورتیں دیکھیں۔ ابو طالب یہ کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچا، رشتے کے اعتبار سے۔ وہ زمانہ جب کہ عرب کے لوگ آقائے کریم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اس زمانے میں ابو طالب نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا کہ میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، جو آپ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے اسے پہلے مجھے ایذا پہنچانا ہوگا۔ اس قدر وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کی چیزوں کا اہتمام کرتے رہے۔ وہ اخیر وقت آیا، آقائے کریم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ چچا آپ پر یہ چیز روشن ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، اس لیے آپ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں۔ ابو طالب کی عقل تو کہتی تھی کہ آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن نفس اور خواہش وہ بہکاتے تھے۔ وہ کہتے تھے سردار مکہ ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ مکے کا ایک سردار، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے دھرم سے اس نے بغاوت کر لی۔ ابو طالب نے کہا لوگوں کے طعنوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ وہی نفس کی پیروی میں، خواہش کی پیروی میں،
عقل کی مانتے تو ضرور ایمان لے آتے۔ اور دیکھیں حضرت حمزہ، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، اسد اللہ ہیں، یہ سید الشہداء ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ قول قول بات کر دی، حضرت حمزہ نے اسے مارا، پھر حضور کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، ابو جہل نے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اسے سبق سکھا دیا ہے، اسے مارا ہوں اور مار کر پھر تمہارے پاس آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی بات سنی، لیکن ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چچا، مجھے خوشی آپ نے جو اسے مارا ہے اس سے نہیں ہوگی، مجھے خوشی تو تب ہوگی جب آپ اسلام لے آئیں گے، جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ سرداران مکہ میں تو حضرت حمزہ بھی تھے، یہ بھی تو مکے کے سردار تھے، اگر عقل ان کے پاس تھی تو خواہش تو ان کے پاس بھی تھی، نفس تو ان کے پاس بھی تھا۔ ابو طالب بھی سردار مکہ، ان کی عقل پیچھے رہ گئی، نفس غالب آ گیا، خواہش غالب آ گئی۔ حضرت حمزہ بھی سرداران مکہ سے ہیں، جس نے عقل کا صحیح استعمال کیا اسے دیکھیں، یہ حضرت حمزہ ہیں۔ جب حضور نے انہیں کہا کہ مجھے آپ کے اس عمل سے خوشی نہیں ہے، خوشی تو تب ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے، اسلام لے آئیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات کہی، دل میں اتری، عقل نے کہا جب نبی مان چکے ہو تو پھر اقرار کرنے میں دیر کس بات کی ہے، لوگوں کو جو کہنا ہے وہ کہتے رہیں گے۔ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گئے۔ کیسے آئے؟ عقل کی سنا تو اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اب دیکھیں، جس نے نفس کی سنا تھا وہ بے ایمان دنیا سے گیا، جس نے عقل کی سنا انعام کیسا ملا؟ تاریخ اسلام میں جنہیں سب سے پہلے شہیدوں کے سردار کا لقب دیا گیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ کا شیر کہا گیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کس فیصلے کا اور کس کی اتباع کا انعام تھا؟ یہ صحیح عقل کی فیصلے کا انعام تھا۔ دوسری طرف آ کر دیکھیے، ابو طالب کو ایمان نہیں لائے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ابو طالب کا بیٹا مولا علی، مشکل کشا، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، زوج سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین کے والد مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپنے میں اپنی صحیح عقل کی بات سن لی، بچپنے میں صحیح عقل کی بات سن لی، کیسا انعام ملا؟ تاریخ اسلام میں بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے علی، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ آخری رسول ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں اسی عقل نے بتایا، جو صحیح عقل تھی، یہ آخری رسول ہیں۔ انعام کیا ملا آپ کو؟ عقل کی بات سن لیا۔ مولا علی سے پوچھ کے کہیں دیکھیں انعام کیا ملا؟ مولا علی کہتے ہیں انعام یہ ملا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور نے کہہ دیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ جسے اب عقل کی رہنمائی میں صحیح علم لینا ہے اسے پہلے میرے در پہ آنا پڑے گا۔ انعام کس کا تھا؟ یہ صحیح عقل کی اتباع کا تھا، صحیح عقل کی پیروی کا تھا۔ اب صحیح عقل کی پیروی مولا علی نے اپنی عملی زندگی میں کیسے کر کے دکھائی ہے، اسے بھی دیکھیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہوا کرتا ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہوا کرتا ہے۔ جب اس رشتے کی محبت غالب آتی ہے، اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، مولا علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاحب ایمان تھے یہ، باپ ایمان نہیں لایا تھا۔ مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا بوڑھا چچا مر چکا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جگر کہاں سے آیا، یہ حوصلہ کہاں سے آیا کہ باپ مرا ہے اور یہ پوچھا جائے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ لیکن وہ صحیح عقل کے پیروکار تھے، نفس و خواہش کے متبع نہیں تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک کپڑے میں لپیٹو، گڑھا کھود کر کے گاڑ دو،
اس میں دبا دو. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ باپ ہے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے عقل کا یہ فیصلہ ہے, باپ کی اہمیت ایمان کے ساتھ میں ہوا کرتی ہے, ماں کی اہمیت ایمان کے ساتھ ہوا کرتی ہے, اور یہاں تو یہ ایمان سے خالی تھے, اس لیے ان کے ساتھ جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے. یہ دو راہیں ہیں کہ ایک نے عقل صحیح کی اتباع کی, دوسرا نفس و خواہش کا پیروکار ہو گیا. قرآن کریم نے انہی کو کہا ان الانسان لفی خسر, جس نے نفس کی پیروی کی, خواہش کی پیروی کی, وہ نقصان میں ہے, وہ گھاٹے میں ہے, وہ خسارے میں ہے. کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کامیاب وہ ہیں جو رسول پر ایمان بھی لائے, نیک اعمال جنہوں نے کیے, وہ کامیاب ہیں. تو جہاں نفس و خواہش کے پیچھے آدمی دوڑے گا تو وہ ناکام ہو جایا کرتا ہے, اور جب وہ عقل صحیح کے فیصلے کے مطابق اس سے رہنمائی لے کر ایمان لاتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کیا کرتا ہے. قرآن کریم نے جو انسان کامیاب ہوگا اس کی اس صورت میں 4 صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت الا الذین آمنوا, وہ ایمان لائیں گے, وعملوا الصالحات, اور وہ نیک اعمال کریں گے, ایمان بھی لائیں گے, نیک اعمال بھی کریں گے. اور تیسری صفت کیا ہوگی؟ وتواصوا بالحق, اور وہ ایک دوسرے کو حق یعنی اسلام پر قائم رہنے کی نصیحتیں بھی کریں گے. وتواصوا بالصبر, اور چوتھی خوبی یہ ہوگی وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنے والے ہوں گے. اب یہ 4 خوبیاں, صبر کی نصیحت, اسلام پر استقامت کی نصیحت, اعمال صالحہ اور ایمان, یہ 4 باتیں جہاں پر موجود ہوں گی وہ انسان کامیاب انسان ہوگا, اور جو اس سے جدا ہوگا وہ نقصان میں ہوگا, وہ گھاٹے میں ہوگا, وہ خسارے میں ہوگا. مسلمانوں, ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر دیکھیں کیا یہ 4 خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اگر موجود ہیں تب تو کامیاب ہیں, اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر ابھی موت نہیں آئی ہے, ابھی زندگی باقی ہے. ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ اپنے اسلاف کی داستانیں دیکھیں. ایک دور کے قبیلے کے رہنے والے زمام بن ثعلبہ, وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہ آپ کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں, آپ ان کے جوابات مجھے عنایت فرمائیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. انہوں نے عرض کیا کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اللہ ہی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور پڑھوائیں؟ حضور نے فرمایا ہاں, اللہ ہی نے مجھے حکم دیا. وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہی نے حکم دیا آپ کو کہ آپ رمضان کے مہینے کے روزہ رکھیں اور لوگوں کو اس کا حکم دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں, اللہ ہی نے حکم دیا. وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کا حج کریں؟ حضور نے فرمایا ہاں, اللہ ہی نے حکم دیا ہے. انہوں نے حضور سے سوالات کر لیے, حضور نے انہیں جوابات دے دیے. اب دیکھیے جو قرآن کریم نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, کہ حق پر قائم رہنے کی نصیحت کرنے والے ہوں گے. زمام بن ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں آپ کا یہ فرمان لے کر اپنے قبیلے میں جاؤں گا, ان لوگوں کو سناؤں گا تاکہ وہ بھی ایمان لائیں اور وہ بھی اسلام پر قائم رہیں. یہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی نصیحت کرنے والے ہوں گے, حق کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے, صبر کی نصیحت کرنے والے ہوں گے. مسلمانوں, صبر کے لیے آدمی کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے, غصے پر کنٹرول رکھے. جو آدمی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ صبر نہیں کر سکتا ہے. صبر کے لیے غصے پر قابو ہونا ضروری ہے.
اور غصے پر آپ قابو کب پائیں گے؟ جب آپ اپنی خواہش پر دین کے احکام کو فوقیت دیں گے، اور جب تک خواہش کے پیچھے بھاگیں گے تب تک نہ آدمی میں صبر آئے گا اور نہ ہی اس کا غصہ کنٹرول ہوگا، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے غصہ۔ غصے کو روکنے کے لیے کوئی چیز چاہیے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ و رسول کی اطاعت ہے، ان کی فرما برداری ہے، ان کی پیروی ہے۔ ان کی پیروی کریں گے تو پھر غصہ کنٹرول ہوگا، کیونکہ غصہ تو شیطان کی جانب سے ہوا کرتا ہے، حلم و بردباری یہ رحمان کی عطیہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چیز تبھی آئے گی جبکہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی اطاعت کرے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم ایمان کامل پیدا کریں، وہ ایمان کامل جیسا صحابہ کے دلوں میں تھا، تابعین کے دلوں میں تھا، اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ بد عملی وہ مسلمانوں میں بے پناہ پائی جاتی ہے، بے پناہ پائی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کیا ہم اسے دور نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیں گے نہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کس قدار پہ پڑا ہوا ہے؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں جس نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی دولت دی ہے، وہ قوم ہے جس نے دنیا کو جینا سکھایا تھا، لیکن آج ہمیں ہی اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا ہے۔ زندگی ایسی گزرتی ہے جیسی ایک جانور کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ اگر ویسی ہی زندگی رہی تو قرآن کریم نے تو کہہ دیا انسان گھاٹے میں ہے، کیا ہم بھی گھاٹے میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، علم کی دولت ہے، اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے علم دین کے حصول کی طرف اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، مائل کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں علم سے تعلق کتنا گہرا تھا، علم سے دلچسپی کتنی گہری تھی۔ آج تو جہالت عام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور دیکھیں، سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا ہمارے مارکیٹ میں دکان وہی لگا سکتا ہے جو عالم ہوگا، اور جو عالم نہیں ہوگا وہ ہمارے مارکیٹ میں دکان نہیں لگا سکتا۔ کتنا گہرا تعلق تھا مسلمانوں علم سے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ صحیح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، 5 کلمے ڈھنگ سے نہیں پڑھے جاتے، وضو اور غسل کے فرائض نہیں پتا ہوتے، عمریں بڑی سے بڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا اسی جہالت کے ساتھ آدمی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے گا؟ کیا اسی غفلت کے ساتھ؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، آج ہے آدمی کل نہ رہے۔ اپنے آپ کو نیک اعمال سے جوڑیں اور علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ زیور علم سے آراستہ کریں گے، پھر صحیح عقل وہ نفس و خواہش پر غالب آنے لگے گی، اور آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والا بن جائے گا۔ اور جب تک کہ ہم زیور علم سے آراستہ نہیں کرتے، نیکوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، تب تک کہ نفس و خواہش وہ بہکاتے ہی رہیں گے، اور انسان ان کے چکر میں گناہوں کے دلدل ہی میں پڑا رہے گا۔ مولا کریم ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سے صحیح معنوں میں ہمیں آراستہ فرمائے، اور ایمان پر